درس اول 20ویں صدی میں فلسفہ۔ ہم اس گفتگو کی ابتدا 20ویں صدی میں فلسفہ سے کر رہے ہیں، 20ویں صدی کے فلسفہ کا ذکر نہیں کر رہے۔ عصر حاضر میں ایک نہیں کئی فلسفیانہ تحریکیں پھولتی پھلتی اور ختم ہوتی دیکھی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کو اس صدی سے مخصوص کرنا درست نہیں ہوگا، اور ایسا کرنا حقائق کے خلاف ہوگا۔ اگر مغربی یورپ میں اس صدی کے آغاز میں برگساں کی وحدانیت اور ہسرل کی مظہریت کا دور دورہ تھا، تو اب وجودیت کا ہے۔ برطانیہ میں اس صدی کے ربع اول میں تصوریت اور حقیقت برسر پیکار تھیں، تو اب وہاں منطقی ایجابیت نے جگہ لے لی ہے، اور جنگ عظیم کے بعد منطقی ایجابیت بھی منطقی تحلیل اور آکسفورڈ کے لسانیتی فلسفہ کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ امریکہ میں ابتدا میں نتائجیت کا دور تھا، اور نفسیات ہو خواہ فلسفہ یا فلسفہ مذہب، ولیم جیمز کا طوطی بولتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہاں منطقی تجربیت کا زمانہ آ گیا۔ اطالیہ میں کروچے اور جینتری کا زمانہ گزر کے انسیت رواج پا گئی۔ ادھر پچھلے 12-15 سال سے منطقی فلسفہ، اخلاقیات، جمالیات، فلسفہ مذہب، فلسفہ تاریخ اور فلسفہ سائنس میں اتنی ترقی ہوئی ہے اور ایسا تغیر آیا ہے کہ چاہے مقامی طور پر یعنی کسی جامعہ کی حد تک کسی ایک فکر کی نشاندہی کر لی جائے، تب بھی قومی یا بین الاقوامی سطح پر عصر حاضر کا فلسفہ ڈھونڈنا ممکن نہیں۔ پاکستان کی صورت مغربی یورپ کی فلسفیانہ فکر سے نسبتاً مختلف رہی ہے۔ یہاں فلسفیانہ فکر اساسی طور پر روحانیت اور مادیت کے درمیان جھولتی رہی ہے، خواہ وہ اقبال اور ایم احمد کی وجدانیت ہو یا ایم شریف کی منطقی منادیت۔ تصوریتی عناصر اور روحانی تصورات ہر جگہ کار فرما نظر آتے ہیں۔ البتہ ادھر چند برسوں سے فلسفیانہ فکر میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آنے لگی ہے اور روایتی فکر پر تنقید ہونے لگی ہے۔ حریت انسانی، اختیار اور وجود، علم اور اخلاق پر وجودیاتی انداز سے بحث کی جانے لگی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی اس ملک کے نمایاں فنی فلسفہ کا ذکر کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بین الاقوامی سطح پر چند فلسفیوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے جنہوں نے عہد حاضر کی فکر کو اپنے اپنے طور پر نیا رخ دینے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے فکر کو نئے مسائل سے روشناس کرایا ہے اور باہمی طور پر قطعی مختلف مکاتب فکر کو متاثر کیا ہے۔ ایسے فلسفی تین ہیں۔ میری مراد برطانوی فلسفی بریڈلے، آسٹریائی برطانوی مفکر وٹگنسٹائن اور فرانسیسی صاحب فکر ساختخ سے ہے۔ یہ تینوں فلسفی اپنے فکر، انداز تحریر اور طرز استدلال اور فلسفیانہ دلچسپیوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بریڈلے تصوریت کا علمبردار ہے، وٹگنسٹائن منطقی ایجابیت کا اور تحلیلی فلسفہ سے تعلق رکھتا ہے، اور ساختخ وجودیت کے پرچاروں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اختلافات کے باوجود جو چیز انہیں ایک سنگم پر لے آتی ہے وہ ان کی فلسفیانہ بصیرت اور دائرہ اثر ہے۔ اگر کبھی مستقبل میں 20ویں صدی کی یا جدید فلسفہ کی تاریخ لکھی جائے تو یہ ممکن نہ ہوگا کہ ان کے فلسفہ کا ذکر اس میں نہ ہو، لیکن ان فلسفیوں کی فکر سے صحیح طور پر آگاہی حاصل کرنے کے لیے ان فلسفیانہ تحریکوں سے پہلے واقف ہو لیا جائے جن کے یہ فلسفی نمائندے ہیں، اور ان مکاتب فکر کے بارے میں کچھ معلوم ہونا چاہیے جن کے لیے ان فلسفیوں نے نئی راہیں ڈھونڈی ہیں۔ ہمارے سامنے تین فلسفی اور تین فلسفے ہیں، یعنی تصوریت اور بریڈلے، وجودیت اور ساختخ، منطقی ایجابیت اور وٹگنسٹائن۔ منطقی ایجابیت، تصوریت اور وجودیت کی بحث کرتے ہوئے ہم ایک تاریخی جائزہ بھی لیں گے جس میں برکلے اور ہیوم، کانٹ اور ہیگل، کرکیگارڈ اور ہائیڈگر، اسرائیل اور کارنپ وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ تصوریت کی ایک ایسی تعریف بیان کرنا جو اس کی مختلف صورتوں پر محیط ہو خاصا مشکل کام ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تصوریت وہ نظریہ حیات و کائنات ہے جس کے مطابق ہماری روح کی گہرائیوں میں ایک سرمدی ہستی دوراں ہے۔ یہ روحانیت کی ایک شکل ہے جس کے مطابق انسان عالم صغیر اور ہستی مطلق کا پرتو ہے۔ انسان کی حیات میں اصل کائنات کی جھلک اور اس کے تصورات اور نصب العینوں میں کامل اور ہستی لا یزال کی پیش بینی ہوتی ہے۔ انسان کو اس کی حدود سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے
تو وہ خود خدا ہے۔ یہ تصوریت کی نہایت وسیع تعریف ہے اور اسی لیے نہایت سہولت سے اس کی تردید بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر تصوریت کے یہی معنی ہیں تو اس قسم کا نظریہ بہت کم تصوریہ کا ہے، بلکہ شاید ہی کوئی مثال ایسی نظر آئے جہاں اس قسم کے نظریے کی تبلیغ کی گئی ہو۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ تصوریت اپنے روحانی اور مقصدی معنوں میں فکر انسانی میں ہمیشہ پائی گئی ہے۔ انفرادی وجدان اور ذوق کے فرق کے ساتھ ساتھ اس بڑے خاکے میں فلاسفہ نے اپنے طور پر رنگ آمیزی کی کوشش کی، اور اسی سبب سے ایک واحد تصور حاصل کرنا مشکل ہو گیا جو تصوریت کے مختلف روپ اور صورتوں کی تسلی بخش نمائندگی کرتا۔ لیکن اپنے ہر رنگ میں تصوریت ہمیشہ مادیت کے خلاف سمجھی جاتی رہی ہے، اور مادہ، مادی حرکات و توانائی کے تصورات سے اصولاً اختلاف کرتے ہوئے حیات، زندگی اور نفس و شعور کی عملداری کی دائی رہی ہے۔ تصوریت کے کل نظام کو ایک اعتبار سے سلبی و ایجابی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سلبی نقطہ نظر سے تصوریت کے مطابق مادی دنیا اپنی حقیقت میں وہ نہیں جیسی وہ نظر آتی ہے، اور ایجابی نقطہ نظر سے تصوریت کے مطابق حقیقت کا مدار نفس پر ہے یا ہستی کا انحصار اس کے علم پر ہے۔ تصوریت کے یہی دو نقاط نظر اس طرز فکر کو دو جداگانہ ذیلی نظامات میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور ہمیں بالترتیب مابعد طبیعیاتی تصوریت اور علمیاتی تصوریت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، علمیاتی تصوریت۔ علمیاتی تصوریت مادیت پر علمی اعتبار سے تنقید کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ اس نظریے کی تعمیر علم پر ہوتی ہے۔ اس میں روح یا ذہن کو تفوق دیا جاتا ہے، اور اس تفوق کے پیچھے یہ دلیل ہے کہ ہر شے سے مقدم شعور علمی ہے۔ تمام اشیاء معروض ہیں، اور معروض کا وجود کسی موضوع کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس طرح ساری دنیا کو موضوع علم یا عالم میں محدود کر دیا جاتا ہے۔ اب پیری کے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہستی کا انحصار اس کے علم پر ہے، شعور علمی کا تقدم، یا یہ کہنا کہ وجود علم پر مبنی ہے، تصوریت کا اصول موضوع قرار پاتا ہے۔ برکلے۔ اس سلسلے میں سب سے نمایاں نظریہ برکلے کا ہے۔ اس نے اپنے نظام کی تشکیل لاک پر تنقید سے کی۔ بارکلے سے قبل لاک یہ کہہ چکا تھا کہ علم ارتسامات یا تصورات سے حاصل ہوتا ہے جن کی علت خارجی ہے۔ بارکلے کے خیال میں لاک یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم کو تصورات اور ان کے مبدأ اشیاء میں فرق کرنا چاہیے، اور خواہ تصورات ذہنی ہوں لیکن اشیاء کسی اعتبار سے تابع ذہن نہیں ہو سکتی۔ بارکلے نے لاک کے تصورات کو اس طرح پیش کر کے ان پر تنقید کا جواز نکالا اور اپنا مشہور دعویٰ پیش کیا کہ موجود ہونا مدرک ہونا ہے۔ بارکلے کا کہنا ہے کہ شے کا بحیثیت ایک مادی جسم کے کبھی تجربہ نہیں ہوتا۔ اگر ایک پھول ہے تو اس کا کوئی رنگ ہوگا، اس میں کوئی بو ہوگی، اس کا حجم ہوگا۔ اس پھول کا رنگ، بو اور حجم تمام ایسے حقائق ہیں جن کی نوعیت ذہنی ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ کیا کوئی ان دیکھا رنگ اور بے سونگھی بو ہو سکتی ہے، اور اس طرح وہ حجت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شے کا وجود معروض تجربہ ہونے اور علم میں آنے میں ہے، کیونکہ ساری صفات وجودی فی الحقیقت کیفیات شعوری اور ارتسامات اور تعینات ذہنی میں تحویل پذیر ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شے کا وجود اس کے علم میں آنے میں ہے، لیکن چونکہ علم تصورات کا ہوتا ہے جن کی نوعیت ذہنی ہے، لہٰذا موجودات کی نوعیت بھی ذہنی اور نفسی ہے۔ نمبر 2، مابعد طبیعیاتی تصوریت۔ تصوریت کے مابعد طبیعیاتی مسلک میں سر فہرست افلاطون کا نام ہے، لیکن ہم اس وقت کانٹ کے بعد آنے والے فلسفی یعنی فشٹے، ہیگل، شوپنہاور اور بریڈلے کو شمار کریں گے۔ یہ فلاسفہ کم و بیش سب اس نظریے میں متفق نظر آتے ہیں کہ مادی دنیا اپنی حقیقت میں وہ نہیں جیسی وہ نظر آتی ہے۔ اگر ان کے خیالات میں فرق و اختلافات نظر آتا ہے تو اس نقطے پر کہ ایک گروہ موجودات کے پس پردہ منطقی اور معقول عناصر کو تلاش کرتا ہے، تو دوسرا موجودات کو اخلاقی اقدار اور ارادے کی جلوہ نمائی قرار دیتا ہے۔ اول ذکر مسلک کا بانی ہیگل ہے، اور اس کے ماننے والوں میں بیشتر برطانوی تصوریہ، بریڈلے اور بوزانکے شریک ہیں، جبکہ دوسرے نظریے سے تعلق رکھنے والوں میں نمایاں نام فشٹے کا ہے۔ کانٹ اور معروضی یا ماورائی تصوریت۔ مابعد طبیعیاتی اور علمیاتی تصوریت کا یہ جو فرق ہم نے قائم کیا ہے،
اس میں بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کل بحث میں کانٹ کا مقام متعین کرنا مشکل تر ہے۔ کانٹ کی ایک طرف تو کوشش یہ ہے کہ علمیاتی سطح پر تجربیت کی تشکیک اور عقلیت کی صورتیت کے نقائص سے گریز کرتے ہوئے ایک جامع، معقول اور متوافق نظام قائم کیا جائے، تو دوسری طرف وہ اس بات میں بھی یقین رکھتا ہے کہ اخلاقی عالم عقل محض کے دائرے سے باہر رکھا جائے اور عالم اقدار اور اخلاقی حقائق میں عقل محض کا گزر نہ ہونے دیا جائے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ عالم اقدار میں عقل محض کا گزر نہیں۔ غرض اس طرح کانٹ کے نظام میں عقل و نطق کی معروضیت کے باوجود طبعی اور تجربی دنیا سے پرے ایک اور عالم کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جس کا وجود تو منطقی طور پر ثابت ہونا مشکل ہے اور اس میں عقل کا گزر مشکل ہے، لیکن خود کانٹ نے کہا تھا کہ اگر ہم کو عقلی وجدان ہو سکے تو ان حقائق کے بارے میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے جن کو فی الوقت عقل محض کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے۔ ان دو عالموں کو کانٹ نے مظاہر کا عالم اور اشیاء کماہیہ کہا تھا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خود کانٹ نے اس سلسلے میں یہ نہیں بتایا کہ فی الواقع ایسا وجدان ممکن ہے یا اس تجربے کی کیا نوعیت ہے یا ہو سکتی ہے، لیکن اس نے عالم نطق و عقل کے مابین جو امتیاز قائم کیا تھا، ہیگل اور فشٹے نے اسے مٹا دینے کی کوشش کی۔ کانٹ اور اس کے فلسفے کا پس منظر۔ کانٹ نے بارکلے کی تصوریت اور اس سے پیدا ہونے والے علمی اور عملی نتائج کو شدید موضوعیت اور تشکیک میں گرنے سے بچایا، ورنہ حقیقت خارجی، احساسات اور ادراکات محض آنی و فانی، ہمہ گزراں ارتسامات میں تحویل ہو کر رہ جاتی۔ جیسا کہ ہیوم کی تحلیل بتاتی تھی، معروضی تصوریت کے مطابق بارکلے کی غلطی یہ ہے کہ اس نے بجائے کلی ذہن کے نفسیاتی ذہن پر زور دیا ہے۔ اس غلطی کا ازالہ ان کے خیال میں ایک منطقی ذہن اور فوق شخصی تعلق سے ہو سکتا ہے۔ اس بحث میں کانٹ کا حصہ یہ ہے کہ اس نے معقولات یا صورت فکر کو دریافت کیا جو علم کے کلی مقدمات یا ضروریات میں سے ہیں۔ ان کو اس نے ماورائی کہا اور آگے چل کر معروضی تصوریت نے اسی سے ماورائی تصوریت یا ماورائیت کی اصطلاح وضع کی۔ کانٹ کی یہ کوشش ایک طرف تو عقلیت کی بنیاد فراہم کرتی ہے، تو دوسری طرف اس تجربیت کی بیخ کنی کرتی ہے جس کی طرف ہیوم کی تشکیک لے جا رہی تھی۔ بارکلے نے ذہن و مادے کی سنویت ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں بارکلے نے تصور اور روح کی سنویت لا کھڑی کی۔ اب جس طرح بارکلے نے مادے کے وجود سے انکار کیا تھا، ہیوم نے تقریباً انہی دلائل کے سہارے بارکلے کی ثابت کی ہوئی روح اور تصور کی سنویت سے انکار کیا۔ بارکلے کے مطابق ادراک کرنے والی ہستی کو ذہن یا روح کہا جا سکتا ہے، لیکن خود روح کا ادراک ممکن نہیں، اور اگر ہے تو صرف انہی مظاہر کے ذریعہ سے ممکن ہے جن کی وہ علت ہے۔ گویا بارکلے کے لیے روح وہی منطقی یا فلسفیانہ مقام رکھتی تھی جو قدیم فلسفہ نے جوہر یا مادے کو دیا تھا۔ قدمہ کے یہاں مادہ تصورات یا خیالات کی علت سمجھا جاتا تھا۔ بارکلے نے کہا کہ ایک قطعی غیر مادی حقیقت علت مادہ کیوں کر ہو سکتی ہے، اور اسی سبب سے اس نے مادے کے وجود سے انکار کیا تھا۔ اب ہیوم نے اسی طرز استدلال کو بارکلے کے خلاف استعمال کیا اور کہا کہ اگر روح کا علم ہو سکتا ہے تو وہ بھی ایک تصور ہی ہوگی، کیونکہ علم تصورات ہی کا ہوتا ہے، اور اگر روح کا اس طرح وجود ممکن نہیں تو جس طرح بارکلے کو مادے کے وجود سے انکار تھا، انہی بنیادوں پر ہیوم روح کے وجود کا انکاری ہونا پسند کرے گا۔ ہیوم کی اس منطق کے پیچھے یہ تصور تھا کہ موجودات اور علم ارتسامات کے استمرارات کا نام ہے۔ ارتسامات رواں دواں اور ہر دم متغیر ہیں۔ ان کے پس پردہ کسی حقیقت جاریہ کو فرض کرنا منطقی طور پر ضروری نہیں، لیکن چاہے منطقی طور پر ہم اس یقین میں حق بجانب نہ ہوں کہ ارتسامات کے پس پردہ ایک غیر متغیر شے موجود ہے، بہرحال عملی زندگی کے لیے ہم کو یہ فرض کرنا پڑتا ہے کہ ایک ہی قسم کی اشیاء سے ہمیں اکثر سابقہ رہتا ہے، اور وہ شے ہماری عدم موجودگی سے معدوم نہیں ہو جاتی، اور نہ وہ کسی اعتبار سے ہمارے علم میں آنے کی محتاج ہے۔ کانٹ کا مسئلہ۔ ہیوم نے بارکلے پر تنقید سے جو نتائج حاصل کیے تھے، ان کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چاہے یہ نتائج علمی اور منطقی طور پر حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن عملی اور نتائجی بنیادوں پر ان تصورات کو قبول کرنے میں تامل ہوتا ہے۔ لیکن پیری کے مطابق
کانٹ نے کہا کہ یہ دشواری جو بارکلے کی فکر کو متوافق بنانے سے پیدا ہوتی ہے عملی ہی نہیں بلکہ نظری بھی ہے۔ اگر ہیوم کے نتائج صحیح ہیں تو موجودہ حکمتیں مثلاً ریاضی، ہندسہ وغیرہ ممکن نہیں ہو سکتے، اور ان کا وجود تسلیم ہے تو پھر ہیوم کے نتائج درست نہیں۔ یہی وہ منزل تھی جہاں خود کانٹ کے بقول وہ اپنے ادعائی خواب سے بیدار ہوا۔ کانٹ کے مسئلے کا حل۔ ہیوم کی تشکیک کے دائرے میں نظری حقائق اور حکمتیں بھی آتی تھیں، اور اسی چیز نے کانٹ کی توجہ اس طرف کی کہ اگر ہیوم کے نتائج صحیح ہیں تو پھر علم بامانی ایسے قضایا کا نظام جو خبری بھی ہوں اور وجوبی بھی، اور فطری علوم میں یقین کے لیے کیا جواز ہوگا۔ علم کی حد تک کانٹ قدیم فلاسفہ یعنی افلاطون اور عقلین مثلاً ڈیکارٹ، اسپینوزا وغیرہ سے متفق تھا کہ علم میں قطعیت، تیقن اور کلیت ہونی چاہیے، اور اسی سبب سے کانٹ ریاضی اور ریاضیاتی نظام کو علم میں شمار کرتا تھا۔ کانٹ کو ریاضی اور ہندسے کی کلیت اور صداقت پر یقین تھا، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ہیوم کی تنقید ان علوم کی کلیت اور تیقن کو مجروح کرتی ہے، اور کانٹ کو اسی تصور سے جنگ کرنی تھی۔ علم قضایاتی ہوتا ہے۔ کانٹ کے مطابق قضایا موضوع محمول صورت کے ہوتے ہیں۔ ان کی نوعیت تحلیلی بھی ہو سکتی ہے اور ترکیبی بھی۔ تحلیلی قضایا کو لفظی اور دوری قضایا بھی کہا جا سکتا ہے، جن کے محمول میں اس سے زیادہ نہیں کہا جاتا جو موضوع میں ہو۔ مثلاً کنوارے غیر شادی شدہ مرد ہوتے ہیں۔ یہاں موضوع کی محمول میں تشریح کی جا رہی ہے، لیکن موضوع کے بارے میں نئی اطلاع موصول نہیں ہو رہی ہے۔ کانٹ نے کہا کہ ایسے قضایا کے محمول میں وہی کہا جاتا ہے جو پہلے حصے میں موضوع میں موجود ہے، اور ایسے قضایا کی صحت کا معیار قانون تناقض ہے، یعنی جن کا انکار خود متناقض ہوتا ہے۔ یہ تحلیلی قضایا وجوبی اور لزومی ہوتے ہیں۔ برخلاف ان کے ترکیبی قضایا خبری ہوتے ہیں، اور ان کے محمول ان کے موضوع کے بارے میں وہ بتاتے ہیں جو پہلے ہی سے موضوع کے معنی اور مفہوم میں نہیں پایا جاتا۔ مثلاً ہنس سفید ہوتے ہیں۔ یہ ایسے قضایا میں سے ہے جن کا انکار بغیر کسی تناقض کے اور عدم توافق کے خوف کے بغیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے قضایا ظنی اور امکانی ہوتے ہیں۔ اگر علم تحلیلی قضایا کا نظام ہے تو اس میں کلیت تو ہوگی مگر خبر نہ ہوگی، اور اگر علم ترکیبی قضایا کا نظام ہے تو اس میں خبر ہوگی لیکن کلیت اور یقین کا فقدان ہوگا، جو ہر ترکیبی اور تجربی تصدیق کا خاصہ ہے۔ علم لہٰذا ایسے قضایا کا نظام ہونا چاہیے جو موادن ترکیبی ہوں اور مزاجن تحلیلی یا منطقاً لزومی اور موادن تجربی ہوں۔ ایسے قضایا کو کانٹ نے قبل تجربی ترکیبی قضایا کہا۔ سوال یہ تھا کہ ایسے قضایا کیسے وضع کیے جا سکتے ہیں۔ کانٹ کے سوال کا مقصد قبل تجربی قضایا کی منطقی شرائط کا دریافت کرنا تھا۔ اس کا اسے بہرحال یقین تھا کہ ایسے قضایا کے نظامات مثلاً ہندسہ، ریاضی وغیرہ پہلے سے موجود ہیں۔ ریاضی اور ہندسہ بالترتیب زمان و مکان سے متعلق ہیں۔ ریاضیاتی تصدیقات میں زمانی حقائق کو زمانی صفات سے متصف کیا جاتا ہے، اور ہندسی تصدیقات میں مکانی حقائق اور مکانی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر زمان و مکان کے بارے میں یہ تصدیقات تجزیے کے پابند ہوتی تو ان میں وہ تیقن، کلیت اور لزوم نہیں ہوتا جو فی الواقع ان میں ہے۔ لہٰذا زمان و مکان تجربی حقائق نہیں، اور ان کے بارے میں کل گفتگو قبل تجربی ہے۔ یہ تجربے کی اولیاتی شرائط ہیں۔ ہر تجربہ ان کا محتاج ہے، لیکن زمان و مکان کے بارے میں یہ سوال کہ ان کا تجربہ کون سے زمان و مکان میں ہوتا ہے ایک لامتناہی سلسلے کو چھیڑتا ہے، اور مغالطہ لازم آتا ہے۔ تجربے کو زمان و مکان کا پابند بنا کر زمان و مکان کی تجربے سے آزادی اور نتیجتاً ان کا وجوب بتا کر کانٹ نے ہیوم کی تشکیک کا سدباب کیا۔ ہیوم نے ہمہ گزرا ارتسامات اور تغیر کا جو ذکر کیا تھا، کانٹ نے اس کو سلسلہ آنات اور تسلسل زمانی میں تحویل کر کے ایک لازمی نظام کی طرف اشارہ کیا۔ بغیر تسلسل اور تنظیم کے کوئی علم ممکن نہیں۔ علم خواہ تجربی ہو یا قبل تجربی، بہرحال تصدیقات پر دلالت کرتا ہے۔ تصدیقات میں دیے ہوئے مواد کی ترکیب و تحلیل ہوتی ہے، اور مواد کو موضوع، محمول شے اور صفات اور اسی قبیل کے دوسرے تصورات یا مقولات کے تحت آراستہ کیا جاتا ہے۔ یہ مقولات تصدیقات کی منطقی ساخت اور سانچے کو متعین کرتے ہیں۔ یہ گویا ایک اعتبار سے کل علم کی حیت کا تعین کرتے ہیں۔
اور اگر علم تعریفاً لزوم و وجوب میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے مقولات بھی لزومی ہوں گے، اور ان کی نوعیت تجربی نہیں بلکہ معقول، منطقی اور قبل تجربی ہوگی۔ غرض ہیوم نے جو نتائج حاصل کیے تھے اور جس لمحاتی علم کا تذکرہ کیا تھا، اور علم کو جس طرح لمحہ حال کی شعوری کیفیت کے عین قرار دیا تھا، وہ خود متناقض تھا، اور اس لمحاتی علم کے لیے بھی ایک دوسرے علم، اولیاتی اصول فہم اور مقولات کی ضرورت معلوم ہوتی ہے، اور اس طرح ہم تقدم منطق تک پہنچ جاتے ہیں۔ کانٹ پر تبصرہ۔ کانٹ پر مختلف جہات سے تنقید ہوتی رہی ہے، لیکن ہم عصر جدید کی حقیقی اور لسانیاتی تنقید سے قطع نظر ان تنقیدوں پر توجہ دیتے ہیں جو خود عہد کانٹ میں اس کے نظام پر کی گئی، اور جس کے نتیجے میں ان معترضین نے خود اپنے فلسفیانہ نظامات تشکیل دیے۔ یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ کانٹ نے اشیاء کماہیہ اور مظاہر، شرائط علمی اور خود علم میں فرق و امتیاز قائم کیا۔ اس کے یہاں محض ثنویت نہیں بلکہ ہمیں یہاں دوہری ثنویت کی مثال ملتی ہے، اور اسی سے اس کے نظام میں عدم توافق پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو صحیح ہے جیسا کہ پیری نے کہا ہے کہ شرائط علمی، مقولات عقل وہ سانچے ہیں جن کا اطلاق مواد علم پر ہوتا ہے، اور حقیقت راست طور پر ان مقولات کی زد میں نہیں آتی اور نہ اپنے وجود کے لیے ان کی پابند ہے۔ ان مقولات کا اصل مقصد انضباطی ہے۔ یہ مواد علم میں نظم و ضبط قائم کرتے ہیں۔ تقدم و تاخر، علت و معلول اور جوہر اسی قبیل کے دوسرے مقولات سے منتشر اور پراگندہ ارتسامات، استحضارات کو تجربے کی سلک مسلسل میں پرو کر انہیں ایک مقرون حیت دی جاتی ہے۔ کانٹ نے ان مقولات اور ان معقول سانچوں کے دائرہ اطلاق پر پابندی عائد کی تھی اور کہا تھا کہ ان کا دائرہ عمل مظاہر تک محدود ہے، لیکن خود کانٹ نے مظاہر کے بارے میں کہا کہ ان کی علت شے کماہی ہے، اور اسی جگہ کانٹ کے معترضین نے اشارہ کیا کہ اگر مقولات کا دائرہ عمل مظاہر تک محدود ہے اور اسی اعتبار سے مظاہر حقیقت یا شے کماہی سے ممیز ہیں کہ یہ دائرہ مقولات میں آتے ہیں اور شے کماہی ان سے آزاد ہے، تو پھر یہ کہنا کہ شے کماہی مظاہر کی علت ہے، مقولات کا اس دنیا میں اطلاق کرنا ہے جہاں اصولاً ان کا گزر نہیں ہو سکتا۔ بالفاظ دیگر، تعلیل اور اسی قبیل کے دوسرے تصورات جنہیں کانٹ مقولات کہہ کر پکارتا ہے اور جنہیں وہ مظاہر تک محدود رکھنا چاہتا ہے، شے کماہی کو مظاہر کی علت قرار دے کر ان مقولات کا اطلاق ان کے دائرہ عمل سے باہر کر دیتا ہے، اور یہ درست نہیں۔ یہ اسی وقت درست قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ مقولات کی منطقی معقولیت ثابت کی جائے، جو ایک استخراجی عمل ہی سے ممکن ہے جس کی طرف کانٹ نے توجہ نہ دی۔ یہ بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ کانٹ نے مقولات کا شمار تو کیا لیکن ان کا عقل سے استخراج نہیں کیا، اور اس وجہ سے مقولات کی منطقی وجوبیت نظر نہیں آتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فعلیت عقل و شعور سے ان تصورات اور معقول حقائق کا استخراج کیا جائے اور علم و وجود میں ان کا مقام متعین کیا جائے۔ اور آخر میں مسئلہ یہ تھا کہ کانٹ نے عقل کی بنیاد پر ایک روحانی کائنات کا تذکرہ کیا تھا، اس کی حقیقت کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ کانٹ کے لیے تو اس کی حقیقت انضباطی تھی کہ بغیر اس میں یقین و ایقان کے اخلاقی تصدیقات اور عالم اخلاق کی قدر و قیمت مشکوک ہوگی، لیکن اس طرح اس روحانی عالم کی حقیقت ایک عظیم فریضہ سے زیادہ کی نہیں رہ جاتی تھی۔ اس مشکل کو اسی وقت دور کیا جا سکتا ہے جبکہ عقل کو شعور کی محض ایک مخصوص فعلیت سمجھا جائے اور شعور کی بنیادی حیثیت ارادی و عملی اور اخلاقی قرار دی جائے، نیز مقولات کا ارادی زندگی سے استخراج کیا جائے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے، فشٹے نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ فشٹے کے فلسفے کا آغاز کانٹ کے نظام کو متوافق بنانے کی کوشش سے ہوا۔ فشٹے کے خیال میں نظام کانٹ کی وہ خامیاں جسے اس نے دور کرنے کی کوشش کی، ایک غیر مناسب طریقہ کار اختیار کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ فلسفے کا مسئلہ ذات اور اس کی گہرائی کا مسئلہ ہے۔ عام طور پر ہم ذات کے بارے میں سوال اور اس کی حقیقت کا تعین عالم طبیعی کے توسط سے کرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں۔ ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ ذات کا کائنات سے کیا تعلق اور رشتہ ہے، لیکن یہ طریقہ کار ہی غلط ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کا ذات سے کیا علاقہ ہے۔ پہلے سوال میں ابتدا خارج سے ہوتی ہے اور عالم خارجی کی بداہت فرض کر کے قدم بڑھایا جاتا ہے، لیکن جب تک اس عالم کی وجوبیت نہ بتا دی گئی ہو
یہ نقطۂ آغاز نادرست اور جانبدارانہ رہتا ہے۔ مزید برآں عالم خارجی کو تحلیل کا پابند سمجھا جاتا ہے اور یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ علم کی دنیا بھی اسی اصول سے عبارت ہے، اور اسی تصور کے پیش نظر علم کے اسباب و علل، ارتسامات اور احساسات کو قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن فشتے دریافت کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہ فرض کرنے کا کیا جواز ہے کہ ہر واقعے کا ایک سبب بھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے نقطے سے آغاز کریں جو ذات کی بداہت اور وجوب کی طرف اشارہ کرے، اور ابتدا ایسے اصول مطلق سے ہو جس سے کائنات میں ہر شے کا تعین کیا جا سکے۔ یہ نقطۂ آغاز ذات یا انا یا ایگو ہے، لیکن یہ امر واقعہ ہے، ہمیں تلاش اصول کی ہے جو ذات کی گہرائیوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس اصول کی دریافت ہی فلسفے کا مقصد و منتہا ہے۔ اولین اور مطلقاً غیر مشروط اساسی تصور۔ فشتے کے مطابق ہم کیفیات شعور میں لزوم کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور عدم لزوم اور آزادی کا بھی۔ شعور کی بعض کیفیت تو کلیتاً ہمارے شعور کی آزاد فعالیت کی پابند ہوتی ہیں، جن کے بارے میں ہمارے لیے یہ فرض کرنا قطعی ناممکن ہوتا ہے کہ ہم سے باہر ان حقائق کے مطابق کوئی شے بھی ہے۔ تخیل کی پیداوار، ہمارے فیصلے اور ارادے ہم سے خارج کسی اور ہستی کے پابند معلوم نہیں ہوتے، لیکن انہی آزاد حقائق کے ساتھ ہمیں جبر و لزوم کا بھی مشاہدہ ہوتا ہے، اور شعور کی بعض کیفیات ہم سے آزاد ایک لزوم کی پابند ہوتی ہیں۔ بالفاظ دیگر استحضارات شعور میں بعض آزادی سے عبارت ہوتے ہیں تو بعض جبر و لزوم سے۔ سوال یہ ہے کہ اس جبر و لزوم کی اساس کیا ہے؟ استحضارات کے اس نظام کو جس میں ہمیں یہ جبر و لزوم نظر آتا ہے تجربہ کہا جاتا ہے، جو داخلی بھی ہو سکتا ہے اور خارجی بھی، اور اس طرح ہمارا مسئلہ کل تجربے کی اساسی اور لازمی بنیاد کی تحقیق کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کسی چیز یا واقعے کی حقیقت کے بارے میں سوال دراصل اس سے دور جانا ہے، لہذا اصولاً ہمیں کل تجربے سے ماورا جانا ہوگا، لیکن ہم ایک نقطے سے اسی وقت آگے جا سکتے ہیں جبکہ ہم پہلے اس نقطے سے ہو کر گزرے ہوں۔ لہذا تجربے سے آگے جانے کے لیے ہمیں نقطۂ آغاز بھی تجربے ہی کو بنانا پڑے گا، اور تجربے کے اس پہلو سے آگے قدم بڑھانا ہوگا جس کی حقیقت و بداہت مشتبہ نہ ہو۔ تجربے کے اس پہلو کو ہم عام طور پر قانون عینیت میں بیان کرتے ہیں، اس قضیے میں کہ ہم الف اور الف کے مابین ایک وجوبی اضافت کا اثبات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر الف ہے تو الف ہے۔ اس وجوبی اضافت کو فی الوقت ہم لا سے تعبیر کریں گے۔ اب کیونکہ الف الف ہے کا اثبات ذات یا انا کرتی ہے، اور یہ اثبات اضافت لا کے توسط سے ہوتا ہے، جبکہ خود اضافت لا کا اثبات مطلقاً اور بے کراں ہو رہا ہے، جو انا کی ایک خصوصیت ہے۔ لہذا اضافت لا دراصل انا ہی کا ایک رخ یا پہلو قرار پاتی ہے، اور اس کا وجود انا سے آزاد اور مختلف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اضافت لا دراصل الف بحیثیت موضوع اور الف بحیثیت محمول کے مابین اضافت ہے، اور خود اس اضافت وجود انا سے متعلق ہے۔ لہذا اس اضافت سے متعلق ہونے والی لا اور الف دونوں انا سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ گویا اب قضیہ الف الف ہے کی صحیح صورت یہ ہوگی کہ اگر الف کا انا میں اثبات ہوتا ہے تو الف کا اثبات ہوتا ہے، نیز الف مطلقاً انا کے لیے ہے اور انا میں ہے، اور الف اور الف کے مابین اضافت لا انا میں ہے اور انا سے ہے۔ لہذا قضیہ الف الف ہے کا صحیح اظہار ہوگا انا مساوی انا کے ہے، انا انا یا میں ہوں میں، لیکن جب کہ الف الف ہے صرف ایک منطقی صورت کا اظہار ہے، انا انا ہے یا من منم ایک واقعہ ہے۔ غرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہم تجربے کے یقینی پہلو سے ابتدا کر کے اس یقین کی اساس تک پہنچ گئے، اور وہ انا یا ذات ہے۔ اس بنیادی حقیقت کو اس اصول کی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے کہ ہر اثبات سے قبل انا کافی نفسہ ہی اثبات مسلم ہے، یا انا خود اپنے وجود کا اثبات کرتی ہے۔ اسی کو فشتے نے اولین اور غیر مشروط اصول قرار دیا ہے۔ دوسرا اساسی لیکن مواد کی حد تک مشروط اصول۔ فشتے ہمیں بتاتا ہے کہ وہ انا کی فعلیت اول یعنی دعویٰ کا فطری جواب انا کی فعلیت ثانیہ یعنی ضد دعویٰ سے ظاہر ہوتا ہے،
اور اس سے دوسرا اساسی اصول حاصل ہوتا ہے جو اساسی ہونے کے باوجود مواد کی حد تک مشروط اصول ہے، جبکہ اولین اصول مواد اور صورت ہر دو اعتبار سے مطلقاً غیر مشروط ہے۔ جس طرح اصول اول کے لیے ہم نے تجربی شعور سے ابتدا کی تھی اور تجربی شعور کے اس پہلو سے ابتدا کی تھی جس کی بداہت مسلم تھی، اسی طرح اس دوسری صورت میں بھی ہمیں شعوری تجربے کے ایک ایسے ہی رخ کو اس فلسفیانہ عملی تجربہ کا نقطہ آغاز بنانا ہے جس کے بارے میں شک نہ ہو، اور شعور کے اس پہلو کا اظہار اصول تناقض یعنی لا الف الف نہیں میں ہوتا ہے، لیکن فشتے کے خیال میں یہ قضیہ الف الف ہے کا منفی اظہار ہے۔ اگر پہلی صورت میں ایک غیر مشروط اثبات مطلق کا اظہار ہوا تھا تو اس میں ایک مطلق تخالف، غیریت یا تناقض کا اظہار ہوا ہے، یعنی صورت تخالف یا ضد یا تناقض غیر مشروط ہے، لیکن مخالفت یا تخصیص کسی کے درمیان ہی ہو سکتی ہے۔ لہذا نوعیت مخالفت یعنی مواد کی حد تک یہ اصول مشروط ہے، اور چونکہ مخالفت کسی میں بھی ہو سکتی ہے اور منطقی طور پر جو حقیقت مسلم ہے اور جس کی مخالفت ممکن ہے وہ انا ہی ہے، لیکن اگر مخالفت ہو رہی ہے تو کس جانب سے ہو رہی ہے اور کس طرف سے ہو رہی ہے؟ جس طرف سے ہو رہی ہے اس کا اثبات مسلم ہے، اور جو مخالفت کر رہا ہے وہ مشروط ہے انا کے وجود سے، یعنی اگر انا نہ ہوتی تو اس کی مخالفت بھی ممکن نہ ہوتی۔ اب یہ تصور یا حقیقت جو انا کی مخالفت کر رہی ہے اس کو غیر انا یا ضد انا کہا جائے گا، اور اس عمل تخصیص کو اس اصول میں ظاہر کریں گے کہ ضد انا مطلق انا کی نفی کرتی ہے۔ اس طرح ہمیں فشتے کے مطابق نہ صرف یہ کہ اصول تناقض حاصل ہوتا ہے بلکہ ایک اساسی تصور نفی کا بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ فشتے کے مطابق ہم تجربی شعور سے ماورا جا کر جس حقیقت تک پہنچتے ہیں وہ انا اور اس کی کامل عینیت ہے، لیکن ہمیں یہاں عینیت ہی کا ادراک نہیں ہوتا بلکہ علمی صورتحال کی ایک اساسی خصوصیت یعنی موضوع اور معروض کی دوئی کا بھی مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس حقیقت کا علم ہوتا ہے جبکہ انا خود بھی موضوع بھی ہوتی ہے اور موضوع اور معروض کے مابین اضافت بھی ہوتی ہے، لیکن انا بحیثیت موضوع کا، انا بحیثیت معروض کے علم اپنی حقیقت میں منفعل آگاہی نہیں بلکہ یہ ایک خود تعینی عمل ہے، یہ اکتساب محض نہیں بلکہ راست خلاقی ہے، جس میں عمل تخلیقی اس تخلیقی عمل میں اپنی خلاقی کا عرفان حاصل کرتا ہے۔ علم گویا عمل اور تخلیق ہے۔ صورت کی حد تک مشروط تیسرا اساسی اصول۔ تیسرے اصول کا استخراج سابقہ اور اساسی اصولوں کو تسلیم کرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اس اصول کی اہمیت اس میں ہے کہ یہ شعور کی ابتدائی ایجابی اور منفی پہلوؤں کے باہمی تناقض کی جگہ باہمی توازن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فشتے کہتا ہے کہ اگر پہلا اصول انا کی ایجابی حیثیت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو دوسرے اصول میں اس مطلق ایجاب کا انکار ہو جاتا ہے، اور اس طرح انا اور غیر انا یا ضد انا ایک دوسرے کی مطلق نفی اور تکذیب کر دیتے ہیں، لیکن یہ اثبات و انکار اور ایجاب و نفی انا کی اساسی وحدت تسلیم کرنے کے بعد ہی ممکن ہے، اور اس کے سوا کسی دوسرے اضافی وجود کو تسلیم کرنے کا جواز عینیت انا کو تسلیم کرنے کے بعد ہی قابل فہم ہوتا ہے، اور اگر کامل عینیت کی حقیقت مسلم ہے اور ساتھ ہی کامل عینیت میں تضاد و تناقض کا وجود بھی مسلم ہے تو اس حقیقت کی توجیح تصور تحدید سے ہی کی جا سکتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ حقیقت کامل یعنی انا تقسیم پذیر ہے منطقی طور پر، اور اپنے دو پہلوؤں ایجاب و انکار، اثبات و نفی کا تعین اور تحدید کرتی ہے۔ اس تیسرے اصول کو فشتے اس عبارت میں ادا کرتا ہے کہ انا اپنی ذات میں تقسیم پذیر انا کے مقابلے میں ضد انا کا اثبات کرتی ہے۔ فشتے کے خیال میں تقسیم پذیری کے اس تصور کی بدولت دو باہمی متخالف حقائق یعنی انا اور ضد انا کو ایک وحدت میں منسلک کر دیا گیا، جسے دوسرے الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ انا ایک حد تک اپنی غیر ہے اور غیر انا ایک حد تک انا ہے۔ تیسرا اصول انا کی فعلیت کے ایک اساسی رخ، وحدت و ترکیب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر اصول اول انا کے اثباتی پہلو کی طرف توجہ دلاتا ہے تو دوسرا اصول اس کے منطقی پہلو کو نمایاں کرتا ہے، جبکہ تیسرے اصول میں ان دونوں کو ایک وحدت میں شریک کر دیا جاتا ہے۔
یا دوئی کے پیچھے وحدت، ثنویت کے پیچھے عینیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ انا کی فعلیت اول جس کا صوری اظہار اصول اولیہ میں ہوتا ہے، اسے اگر دعویٰ کہا جائے تو ثانوی فعلیت جس کا صوری اظہار ثانوی اصول میں ملتا ہے اسے ضد دعویٰ کہا جائے گا۔ ان دونوں باہم متخالف اور متناقض صورتوں کی وحدت کا اظہار ترکیب دعویٰ میں ہوتا ہے۔ تبصرہ: فشتے کے نظام کے ابتدائی منطقی مقدمات کے بیان کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ ان مقدمات سے فشتے کیا نتائج اخذ کرنا چاہتا ہے اور تصورات کو اس عمل سے کیا مدد ملتی ہے۔ یہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ فشتے کے خیال میں کانٹ یا مسئلہ علمی صورتحال کی ثنویتی حیثیت کو قبول کرتے ہوئے ان شرائط علم کی طرف اشارہ کرتا تھا جو اشیاء کے علم کے لیے لازمی اور ضروری ہیں۔ گویا بقول فشتے علم کا کل مسئلہ دو بنیادی نظامات میں امتیاز کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے، جس میں ایک سلسلہ حقیقیہ ہے جو لزوم و وجوب پر دلالت کرتا ہے اور اسے معروض و معروضی دنیا کہا جائے گا، اور علم اس سلسلہ حقیقیہ کا سلسلہ مثالی میں ادراک کرنا ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کل صورتحال میں ابتدا معلوم سے یا معروض سے ہوتی ہے، لہذا مثالی اور حقیقی نظامات میں کامل عینیت اور تطابق نہیں ہوتا اور علم اپنی حقیقی منزل سے دور رہتا ہے۔ علم اور معلوم کا شعور اور وجود کے درمیان اس حقیقی تعلق اور تطابق کی توجیہ صرف شعور اور انا کے حوالے سے ہی ممکن ہے، جس کا اساسی تصور یہ ہے کہ شعور خود کا ادراک کرتا ہے، یا شعور ایک خود مدرک حقیقت اور شاعر بالذات وجود ہے، اور اس عمل میں یعنی شعور کا اپنے ادراک میں شعور بیک وقت مثالی اور حقیقی نظامات کی اساس رکھتا ہے اور علم اور معروض دونوں کی تخلیق کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ معروض کی تخلیق کیوں کر ہوئی ہے؟ فشتے اس جگہ کانٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ تجربی شعور یا تجربہ ایک لزوم سے عبارت ہے، اور تجربی حدود یعنی اشیاء کا علم جس نظم کے تحت ہوتا ہے اس میں کانٹ کے خیال کے مطابق اصول تعلیل اور منطق کے تصورات عینیت اور تناقض خاص مقام رکھتے ہیں۔ فشتے لزوم و وجوب کو تسلیم کرتا ہے اور تناقض اور عینیت کی حقیقت اور اہمیت سے بھی انکار نہیں کرتا، لیکن تجربی دنیا کی اس میکانی اور علمی حیثیت کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے جس کی طرف اشارہ کانٹ کے بیان میں ملتا ہے۔ فشتے نے تجربی لزوم کی تصوریت بتانے میں شعور کی آزاد فعلیت کو دریافت کیا اور ان اصولوں کو دریافت کیا جو تجربے کی تحدید کرتے ہیں، یعنی تجربی حقائق کو حقائق ہونے کے لیے جس صورت اور نظم کی ضرورت ہے وہ انا کی فعلیت سے متعین ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے شعور خود معلوم اور معروض کا تحقق کرتا ہے۔ شعور شاعر بالذات سے گویا شعور کو بحیثیت عالم کے شعور بحیثیت معلوم کا علم ہوتا ہے، لیکن معروض علم شعور کا تخلیق کرتا ہے، اور اس تخلیق کے بعد ہی وہ معروض علم بن سکتا ہے اور اس کا علم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس سے قبل کہ شعور کو اپنا علم ہو، اس کی کامل فعلیت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، یعنی علم عمل کے تابع ہو جاتا ہے اور اس کل عمل میں ارادہ کی اولیت اور فوقیت مسلم ہو جاتی ہے۔ اس کل بحث سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عالم خارجی میں جس علی لزوم کا ذکر کیا جاتا ہے یا جن منطقی مقولات کا اطلاق بتایا جاتا ہے وہ اپنی حقیقت میں مقصدی اور غائری قرار پاتے ہیں، اور ہر موجود اور سلسلہ حقیقیہ کی حد اور شے کی اساس ایک خود آگاہ شعور کی ایک مقصد کی طرف مبذول ہونا قرار پاتی ہے۔ فشتے نے اس تصور کی جدلیتی طریقے سے تصویب کی کوشش کی ہے۔ اگر کائنات معقول ہے تو اس امر کو تسلیم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہمیں وجہ بتانی ہے تو اس مقام سے ابتدا کرنی ہوگی خود جس کی وجہ اور سبب معروض بحث میں نہ آ سکتی ہو، نہ لائی جا سکتی ہو۔ ہم نے دیکھا کہ یہ مقام انا یا شاعر بالذات شعور کا ہے۔ انا اپنے اس مقام میں جس تناقض کو ظاہر کرتی ہے اس سے کائنات کے معقول ہونے پر شک گزرتا ہے، لیکن جدلیاتی طریقہ ہمیں اس عالم تذبذب سے نکال کر ایک اعلیٰ وحدت تک لے جاتا ہے جس کی ابتدائی دو کیفیات جن میں ایک دوسری کی نقیض ہوتی ہے کو وحدت میں تحویل کر دیا جاتا ہے۔ اس کل بحث سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ فشتے کے خیال میں ہستی مطلق انا ہے جو غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر معروض کا تحقق کرتی ہے اور ارادی طور پر اس پر تصرف حاصل کرتی ہے۔
غرض اس طرح فشتے نے عقل پر عمل یا ارادے کے تفوق کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس مسئلے کے حل کی طرف بھی نشاندہی کی جسے فشتے نے حریت اور لزوم کے نام سے تعبیر کیا تھا۔ ہمیں یاد رہے کہ اس نے بتایا تھا کہ تجربے کے بعض پہلو نظم و وجود سے عبارت ہوتے ہیں تو بعض آزادی و حریت سے، اور اس کی وجہ معلوم کرتے ہوئے ارادے کی مطلق آزادی تک پہنچتا ہے جس کے نتیجے میں انا حریت مطلق اور اختیار مطلق قرار پاتی ہے۔ فشتے کے خیال میں حقیقی آزادی وہ ہے جس کی اصل اور مبدا وہ خود ہے اور یہ خود اپنا تحقق کرے، لیکن یہ تحقق عمل ہی سے ممکن ہے جو زماں و گزراں پر دلالت کرتا ہے اور ایک منزل سے دوسری منزل اور اس سے آگے بڑھنے کے تصور کا اظہار کرتا ہے، لیکن زمانے گزراں عقل نظری کا ایک اولیاتی وجدان اور فہم کی ایک صورت ہے۔ لہذا عقل اور معقولات و وجدان عقل ارادے کے اپنے تحقق کے لیے ایک ذریعہ اور سیل آزادی کی راہ میں مددگار و معاون حقائق بن جاتے ہیں۔ درس اول ختم ہوا۔